أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعضاء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچڑے کو معبود بنا لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ بچڑا ان سے نہ کلام کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے، اور جب شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے تھے تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف بہت زیادہ غم غصے میں بھرے ہوئے لوٹے تو فرمایا تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا، کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی؟ اور موسیٰ نے تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ظالموں کے ساتھ نہ ملا۔ عرض کی اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ واتخذ اور بنا لیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات میں جو واقعہ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، تو ان کے جانے کے 30 دن بعد سامری نے بنی اسرائیل سے وہ تمام زیورات جمع کر لیے جو انہوں نے اپنی عید کے دن قبطیوں سے استعمال کی خاطر لیے تھے۔ فرعون چونکہ اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہو چکا تھا، اس لیے زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے، اور سامری کی حیثیت بنی اسرائیل میں ایسی تھی کہ لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ سامری چونکہ سونے کو ڈھالنے کا کام کرتا تھا، اس لیے اس نے تمام سونے چاندی کو ڈھال کر اس سے ایک بے جان بچڑا بنایا۔ پھر سامری نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے لی ہوئی خاک اس بچڑے میں ڈالی تو اس کے اثر سے وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا، اور بقول دیگر وہ سونے ہی کا بچڑا تھا اور گائے کی طرح ڈکارنے لگا۔ سامری کے بہکانے پر بنی اسرائیل کے 12,000 لوگوں کے علاوہ بقیہ سب نے اس بچڑے کی پوجا کی،
یہ لوگ اتنے بیوقوف اور کم عقل تھے کہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ بچڑا نہ تو ان سے سوال و جواب کی صورت میں کلام کر سکتا ہے، نہ انہیں رشد و ہدایت کی راہ دکھا سکتا ہے، تو یہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ رب وہ ہے جو قادر مطلق، علیم و خبیر اور ہادی ہو، اور نبی واسطے سے مخلوق سے کلام فرمائے۔ بچڑا چونکہ راہ ہدایت نہ دکھا سکتا تھا، اس اعتبار سے وہ جماد کی طرح تھا۔ بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کر کے اسے ایسے عاجز اور ناقص بچڑے کو پوجا تو وہ ظالم ٹھہرے۔ پھر جب اپنے اس کرتوت پر شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے، تو اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی مناجات سے مشرف ہو کر کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو بہت زیادہ غم اور غصے میں بھرے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خبر دی تھی کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا۔ آپ کو جھنجھلاہٹ اور غصہ سامری پر تھا، نہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام پر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ انہیں سامری نے گمراہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ شرک کرنے لگے اور میرے لے کر آنے کا انتظار بھی نہ کیا۔ دوسرے قول کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام اور اپنی قوم کے ان لوگوں سے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہ کی تھی فرمایا، تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ لوگوں کو بچڑا پوجنے سے نہ روکا۔ کیا تم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم میں جلدی کی اور میرے توریت لے کر آنے کا انتظار نہ کیا؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا ایسا بدترین معصیت میں مبتلا ہونا نہایت شاق اور گراں ہوا، تب حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میں نے قوم کو روکنے اور ان کو نصیحت کرنے میں کمی نہیں کی، لیکن قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جس سے وہ خوش ہوں، اور مجھے ظالموں کے ساتھ شمار نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، اگر ہم میں سے کسی سے کوئی افراط یا تفریط ہو گئی تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا آپ علیہ السلام نے اس لیے مانگی کہ دوسرے لوگ یہ سن کر خوش نہ ہوں کہ بھائیوں میں چل گئی، اور اس کے ساتھ یہ وجہ تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا غم غلط ہو جائے۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ اجمالی طور پر سورہ بقرہ آیت 51 تا 54 میں بھی گزر چکا ہے۔ مزید تفصیل کے ساتھ اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ میں بھی مذکور ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تختیاں ڈال دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو دینی حمیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک پر غیرت کی وجہ سے شدید غضبناک ہوئے اور عجلت میں تورات کی تختیاں زمین پر رکھ دیں تاکہ ان کا ہاتھ جلدی فارغ ہو جائے اور وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ سکیں۔ اسے قرآن پاک میں ڈالنے سے تعبیر کیا ہے۔ اس ڈالنے میں کسی بھی طرح تورات کی تختیوں کی بے حرمتی مقصود نہ تھی، اور وہ جو منقول ہے کہ بعض تختیاں ٹوٹ گئیں تو اگر وہ درست ہے تو وہ عجلت میں زمین پر رکھنے کی وجہ سے ٹوٹی ہوں گی، نہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غرض تھی اور نہ ہی ان کو یہ گمان تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ یہاں پر صرف دینی حمیت فرط غضب کی وجہ سے جلدی میں ان تختیوں کو زمین پر رکھنا، فلا تشمت بی الاعداء،
تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو۔ شماتت کا معنی ہے کسی کی تکلیف پر خوش ہونا۔ فی زمانہ دینی اور دنیوی دونوں شعبوں میں شماتت کے نظارے بہت عام ہیں۔ مذہبی لوگ اور اس طرح کاریگر، دکاندار، کارخانے، فیکٹری یا مل میں ملازمت کرنے والے، یوں ہی کسی کمپنی، ادارے یا بینک میں جاب کرنے والے، ان کی اکثریت بھی شماتت یعنی اپنے مسلمان بھائی پر آنے والی مصیبت پر خوش ہونے کے مذموم فعل میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ اگر آپس میں کسی وجہ سے ناراضی ہو جائے تو پھر جس سے ناراضگی ہوتی ہے، اگر وہ یا اس کے گھر میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے یہاں ڈاکہ پڑ جائے یا اس کا مال چوری ہو جائے یا کسی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو جائے یا حادثہ ہو جائے یا مقدمہ قائم ہو جائے یا پولیس گرفتار کر لے یا گاڑی کا نقصان یا چالان ہو جائے، الغرض وہ کس طرح بھی مصیبت میں پھنس جائے تو ناراض ہونے والے صاحب بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ بعض حضرات جو کہ ضرورت سے زیادہ باطنی اور بے عمل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بڑا پہنچا ہوا سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ تو یہاں تک بول پڑتے ہیں کہ دیکھا ہم کو ستایا تھا نا، اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ گویا وہ چھپی باتوں اور سربستہ یعنی خفیہ رازوں کے جاننے والے ہیں، اور عام بدولت یعنی ان کو اپنے مخالف پر آنے والی مصیبت کے اسباب معلوم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان مذکورہ روایات اور امام غزالی کے فرمان سے عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد لا تظہر الشمات لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، یعنی اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کرے اور تجھے اس میں مبتلا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا برا خاتمہ ہے، ہم اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ گناہ ولایت اور کرامت کا جھوٹا دعویٰ کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اگر کسی مسلمان کی مصیبت پر دل میں خود بخود خوشی پیدا ہوئی تو اس کا قصور نہیں، تاہم اس خوشی کو دل سے نکالنے پر پوری سعی کرے۔ اگر خوشی کا اظہار کرے گا تو شماتت کا مرتکب ہوگا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کی تکلیف پر خوشی کے اظہار سے بچے اور شیطان کے دھوکے میں آ کر خود کو بڑا پہنچا ہوا نہ سمجھے، اور اس سے بچنے کی بھی دعا کرتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مصیبت، بدبختی کے آنے، بری تقدیر اور دشمنوں کے طعن و تشنیع سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ قال عرض کی، یہ دعائے مغفرت امت کی تعلیم کے لیے ہے، اور ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اس دعا میں شامل فرمایا، حالانکہ ان سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہوئی تھی۔ نیز اس دعا میں حضرت ہارون علیہ السلام کی دلجوئی اور قوم کے سامنے ان کے اکرام کا اظہار بھی مقصود تھا۔